فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر ایک دین کی فکر لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی رسمی مجلس یا کوئی رواجی کوئی محفل نہیں جس میں آپس میں بیٹھ کے کوئی گیدرنگ مقصود ہے، بلکہ ہم سب کی نیتوں میں خالصتاً یہی بات ہے، اور الحمدللہ یہی جذبہ لے کر ہم آئے ہیں، اور آنا بھی اسی جذبے کے ساتھ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح اور تربیت فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر ہدایت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے کی برکات اور اس کی اصل جو مقصدیت ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وہ سورت ہے جو سورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی جس سورت کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہی سورت ہے، یعنی سورت الفاتحہ، جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ، پورے قرآن کریم کا نچوڑ، پورے قرآن کریم کا لب لباب۔ پورے کے پورے قرآن کریم کو اگر ہم خلاصے کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو ہم قرآن کریم کی اس سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کریم کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس قرآن کریم کو، قرآن کریم کی اس سورت کو یعنی سورت الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیتوں کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اس سورت میں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس میں صرف ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کہا جاتا ہے۔ اس سے گویا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہم مرحلہ وہ ہدایت کو پانا ہے، جس کو کہتے ہیں صراط مستقیم تک رسائی حاصل کرنا۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ سانس لینا، آکسیجن، غذا، خوراک، انسان کی زندگی کی بنیادی حوائج ضروریہ، وہ سب بعد کے درجے کی چیز ہیں۔ صراط مستقیم ہمارے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اگر نہ ہو تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہوگی۔ دوسری چیزیں نہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ انسان کی دنیا کا نقصان ہوگا، زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن صراط مستقیم کو نہ پانے کا مطلب اپنی دونوں جہاں کی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات آج کے اس درس کی سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، ہمارے بچوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، ہمارے گھر کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو نظریاتی طور پر ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا پانا، صراط مستقیم کا پانا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی چیزیں جمع کرتے ہیں، ان کو کھانے کی کمی نہ ہو، پینے کی کمی نہ ہو، کپڑے پہننے کی کمی نہ ہو، اوڑھنے بچھونے کی کمی نہ ہو، راحت و سکون کے تمام اسباب ہم جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات پر ہم مشقتیں جھیل کے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بچوں کی ضرورت، یہ بھی ضرورت۔ لیکن عجیب بات یہ کہ کہیں اس فہرست میں، کہیں کونے کھانچے میں بھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت بھی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، صراط مستقیم بھی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کے اندر صراط مستقیم کی ہوائیں چلنا، ہدایت کی ہوائیں چلنا، ہدایت کے انوارات کا ہمارے گھر کے اندر موجود ہونا، یہ ہمارے گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ نظریاتی طور پر اس بات کو سمجھیں، تسلیم کریں، اپنے دل میں بٹھائیں اور اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنائیں کہ ہمیں ہدایت کو پانا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کی ضرورت ہے،
ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم اس ہدایت کو، جو کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اس ضرورت کو پورا کیسے کریں؟ یہ دوسرا آج کا سوال۔ پہلا سوال، ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہم مرحلہ کیا ہے، سب سے بڑی ہماری زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری چیز کہ اس اہم ترین ضرورت کو ہم کیسے پائیں، کیسے پورا کریں؟ اس کے لیے میں آپ کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں چند طریقے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو طریقے اللہ نے خود قرآن میں بیان کیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو خود قرآن سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، سب سے اہم طریقہ، سب سے بنیادی طریقہ تو آپ اس آیت پہ غور کریں، وہ خود موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت صراط مستقیم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہلوایا کہ یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس کا مطلب سب سے پہلا طریقہ اللہ سے مانگو۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے میں ہے، من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو چاہیں اللہ گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں؟ تو سب سے پہلی ضرورت، سب سے پہلا طریقہ اللہ سے مانگنا۔ اب ہدایت کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیں، اردو میں مانگیں، کسی بھی زبان میں مانگیں، لیکن دو دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین دعا ہے، بہترین دعائیں۔ ایک تو قرآن کی یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، دوسری ایک حدیث سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ عربی میں یاد ہو جائے۔ قرآن کریم کی یہ دعا تو انشاءاللہ سب کو یاد ہے، اور بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مانگیں، اس کو مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ نمازوں کے بعد بھی جب بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہو، کبھی بارش ہو رہی ہے، قبولیت کے مقام پر آپ موجود ہیں، کوئی ایسا موقع ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اپنی دیگر دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو لازمی مانگا کریں۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے۔ اس میں اہدنا کے اندر صرف اپنی نہیں، اپنے سارے گھر والوں کی نیت کریں، کیونکہ اہدنا کا مطلب ہے اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو ہم سب میں کون کون آ گئے؟ آپ اپنے گھر کے سارے افراد کی نیت کریں، اپنے گھر والوں کی نیت کریں، اپنے بچوں کی نیت کریں، اپنے گھر کے افراد کی نیت کریں، عورت ہے اپنے گھر کے مردوں کی نیت کریں، مرد ہے اپنے گھر کی عورتوں کی نیت کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ایک دعا قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری دعا جو میں حدیث سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہم اہدنی وسددنی وقنی شر نفسی۔ اللہم اہدنی، حدیث میں بس صرف اتنے الفاظ ہیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی، بلکہ میرے ساتھ پڑھیں یہ یاد ہو جائے گا، دو جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ اس دعا کے اندر دو چیزیں مانگی گئیں، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وسددنی، اور مجھے سیدھا رکھ۔ سیدھا رکھ، سیدھا رکھنے کا کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ تم اس کا جب تلفظ کرو اور جب تم اس کو مانگو تو مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رکھو اللہ ایسا سیدھا کر دے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے کیا مطلب؟ تیر اپنے ہدف پر، اپنے نشانے پر جو لگتا ہے وہ تیر کے سیدھا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے، ذرا سا بھی اگر اس کے اندر جھول ہو، ٹیڑھ پن ہو، کجی ہو تو وہ کبھی اپنے ٹارگٹ پر نہیں لگتا۔ اسی لیے تیر بناتے ہوئے
اس بات کا بھرپور اہتمام ہوتا ہے کہ اس کے اندر جھول نہ ہو. عربی میں محاورتاً مشہور ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کام کو بہت سیدھا کرنا چاہ رہا ہو نا تو کہتے ہیں کہ تم تو اس کو تیر کی طرح سیدھا کر رہے ہو. کیا مطلب؟ اتنا اہتمام کر رہے ہو جیسے کہ تیر بنا رہے ہو. یہ محاورہ ہے عربی زبان میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیر سیدھا ہونے میں اپنی ایک مثال اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا، اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے جب یوں کہو نا سددنی، تو اس طرح سے کہو یا اللہ کہ تو مجھے سیدھا رکھ ایسے جیسے کہ تو تیر کو سیدھا رکھتا ہے. تو ایک دعا ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری دعا ہو گئی اللہم اہدنی وسددنی. اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے سیدھا رکھ. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا ہدایت کو پانے کا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اس سورہ فاتحہ کے اندر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد دو طریقے اور ذکر کیے ہیں. ایک ہے اتباع کا طریقہ کہ اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا، یہ ہدایت کو پانے کا دوسرا طریقہ ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ دوسرا طریقہ. اور اسی کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر ہمیں تیسرا طریقہ بھی بتایا، اور وہ ہے اجتناب. پہلا طریقہ کیا ہو گیا؟ دعا. دوسرا طریقہ ہو گیا اتباع، اور تیسرا طریقہ ہو گیا اجتناب. اجتناب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نافرمان سرکش بندے گمراہ ہیں، رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچنا. چنانچہ ہمیں بتایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد یہ بھی کہلوایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے. ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ہرگز مت چلا کہ جو گمراہ ہو گئے، جو رائے حق سے ہٹ گئے، جن کے اوپر قہر و غضب نازل ہوا، جن پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تیرا غصہ اور عذاب نازل ہوا، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے. تو بچانے کی گویا دعا مانگی گئی. تو اس کا مطلب اسی سورہ فاتحہ میں تین طریقے موجود ہیں. تین طریقے اسی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلا طریقہ اللہ سے دعا مانگے، اور دعا بھی ٹکا کر مانگے، خوب مانگے، رسمی دعا نہیں. آج سے پہلے بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، لیکن آج اس بات کو سننے کے بعد اب اس بات کا استحضار کر کے مانگے. جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس آیت پر پہنچیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے یہ دل میں نیت کریں اے اللہ تو مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میرے گھر کے افراد کو تو یا اللہ ہدایت دے. یہ اللہ سے دل میں استحضار کے ساتھ مانگے. اور دوسری چیز اتباع، یعنی اللہ کے دیندار بندے، متقی بندے، پرہیزگار بندے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا. اور تیسری چیز اجتناب. اجتناب میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس صورت کے اندر وہ ہے ظالمین، یعنی گمراہوں سے بچنا، مغضوب علیہم سے بچنا. سورہ یاسین قرآن کریم کا جس کو دل کہا جاتا ہے، اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی ایک آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتناب کی دوسری چیز یہ بھی ہے کہ شیطان سے بچنا. کیونکہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچنا یہ بھی اتنا ضروری ہے جیسے کہ ضالین سے بچنا ضروری، کیونکہ ضالین کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہیں گے، جب جہنم کی طرف مجرموں کو دھکیلا جا رہا ہوگا تو اس موقع پر ان کی ناکامی کے جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجرموں سے یہ کہیں گے الم اعہد الیکم، میں نے تم سے کیا اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اگلا جملہ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور اس بات کا تم سے وعدہ لیا تھا اور عہد لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے. کیا مطلب؟ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے. اور اس کے بعد فرمایا ھذا صراط مستقیم. اللہ اکبر، ھذا صراط مستقیم. غور کیجئے
میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کے اندر ایک چیز جو سورہ فاتحہ میں بتائی تھی ظالمین سے بچنا، یہاں سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ہمیں دوسری چیز بتا دی کہ شیطان سے بچنا. یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کی عبادت اور شیطان کی عبادت سے بچنا یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کے سیدھے راستے کو پانے کے لیے جس طرح گمراہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے. اور شیطان سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ شیطان سے بچنا اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی کچوکا لگے، تمہارے دل میں گناہ کا کوئی تقاضا پیدا ہو، کوئی دل میں برا خیال آئے، تو اس موقع پر یہ کہہ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں میں. فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو اور یوں کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اپنے اوپر گویا کہ اس کو لازم کر لیں، اس جملے کو اعوذ باللہ. صرف اعوذ باللہ بھی کہنا کافی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر ان کا جو قصہ نقل کیا گیا ہے، گناہ کے جب تقاضے سامنے موجود تھے، سارے اسباب گناہ کے پورے ہو چکے تھے، اس موقع پر بچنے کے لیے ان کی زبان پر کیا جملہ آیا تھا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، مفتی محمود ارشد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہ معاذ اللہ کہنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کے تقاضوں کو کچل دیں گے. معاذ اللہ کہنا سیکھ لو. راستہ چلتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، بازار میں، کہیں بھی کسی موقع پر جب بھی گناہ کا کوئی داعیہ پیدا ہو، گناہ کا تقاضا پیدا ہو، آپ کی زبان پر فوراً یہ ہتھیار استعمال ہونا چاہیے. کیا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ کر ہم صراط مستقیم پر جو گامزن ہیں اس سے ہم انشاءاللہ ہٹنے سے بچ جائیں گے. ورنہ اگر اللہ کی پناہ نہ ہو تو نفس اور شیطان کے حملے انسان کے اوپر دن رات ہوتے رہتے ہیں، دن رات حملے ہوتے رہتے ہیں. کب کس وقت ہم اس کے آگے ڈھیر ہو جائیں. اللہ کی پناہ وہ محفوظ سائبان ہے کہ جس سائبان کے تحت آ کر انسان کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان سے بچنے کے لیے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کا اہتمام. بسم اللہ کا اہتمام، بسم اللہ کا اہتمام یعنی ہر کام کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں. شیطان کی شرکت نہیں ہوگی. کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ آپ نے اگر پڑھ لی تو آپ کے ساتھ شیطان ایک لقمے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا. پانی پیتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، آپ کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے پانی میں شیطان کی شراکت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ کے بغیر داخل ہو تو شیطان آپس میں کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی. حدیث میں موجود ہے بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو، شیطان آپس میں کہتے ہیں آ جاؤ گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی. اس کے بعد جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانا بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے تو شیطان پھر دوسرا جملہ یہ کہتے ہیں آؤ آؤ تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. باقاعدہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. اور پھر حدیث میں فرمایا اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، تو شیطان آپس میں ذلیل اور رسوا ہو کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ افسوس ہے تم پر کہ نہ تمہارے لیے رات گزارنے کا انتظام ہوا نہ تمہارے کھانے کا انتظام ہوا. اللہ اکبر. آپ سوچیں ذرا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن کبھی بیٹھ کے غور کیجئے گا اس بات پر. ہمارے گھروں میں اگر ہم بسم اللہ کا اہتمام نہ کریں، ہمارے کھانوں میں اگر ہم بسم اللہ کا اہتمام نہ کریں، ہمارے پینے میں اگر ہم بسم اللہ کا اہتمام نہ کریں، جگہ جگہ شیطان کی شرکت ہوتی ہے، جگہ جگہ شیطان کی شرکت ہوتی ہے. میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہوں، حدیث میں خاص معاملات کے اندر، تعلقات کے اندر بھی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ ہو تو اس میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے. حدیث میں واضح طور پر موجود ہے. یعنی آپ سوچئے ذرا، شیطان ہماری ہر چیز میں شریک ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہم ہر چیز میں اس کو دھتکار سکتے ہیں. اور ہتھیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کے کوئی سبزی کاٹیں، بسم اللہ پڑھ کے پتیلی میں ڈالیں، بسم اللہ پڑھ کے ہانڈی میں چمچہ چلائیں، بسم اللہ پڑھ کے پلیٹوں میں ڈالیں، بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان لگائیں، بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو کچھ کھلائیں، بسم اللہ پڑھ کے.
بلکہ ایسی عادت بنا لیں کہ ہمارے ہاں صرف بسم اللہ دسترخوان پر بیٹھ کے روٹی توڑتے ہوئے نہیں، ٹافی کھاتے ہوئے بچہ اگر ٹافی کھا رہے ہیں اس کو بولے بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسکٹ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. آپ اس بات کی عادت بنا لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بسم اللہ صرف دسترخوان پہ. ہاں نا، ایسا نہیں. اگر آپ مثال کے طور پر آپ ایک بسکٹ بھی اگر کھول کے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں تو اس پر بھی آپ نے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، اس بسکٹ میں شیطان شریک ہے. اور میں ایک عجیب بات آپ سے ذکر کروں کہ شیطان کے شریک ہونے کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یار بسکٹ بہت ہیں، اگر شیطان کھا رہے تو کھانے دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں بسکٹ تو بہت ہیں، کھانا بہت ہے، اگر بھی شیطان شریک ہو گیا تو میرا کیا نقصان؟ نہیں. شیطان کے شریک ہونے کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ شیطان جب شریک ہوتا ہے تو شیطانیت منتقل ہوتی ہے. حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ جس پلیٹ میں اپنے ساتھ شیطان کو دوست کی حیثیت سے شریک کر کے کھلا رہے ہیں، وہ کیا آپ کے ساتھ صرف کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کے ساتھ اپنی پوری شیطانیت کو منتقل کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے پینے اور انسان کے زندگی کے کام سر انجام دینے کی وجہ سے شیطان کی شیطانیت ہر چیز میں منتقل ہو رہی ہو. حدیث میں آتا ہے بیت الخلاء کوئی انسان جائے تو اس کے اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان پردہ بننے والی چیز بسم اللہ ہے. ترمذی کی روایت. ہم جب گھر کے اندر آپ سوچیں بیت الخلاء جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، پردہ حائل ہو گیا، گھر والوں سے پردہ حائل ہو گیا، لیکن ایک پردہ ابھی بھی باقی ہے، وہ آپ کا اور شیطان کا. یہ پردہ کیسے حائل ہوگا؟ یہ دروازوں سے بند نہیں ہوتا. اس کے لیے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پردہ بننے والی چیز وہ بسم اللہ ہے. یہ پردہ بننے والی چیز بسم اللہ ہے. بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو شیطان کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان حدیث میں آتا ہے پردہ حائل ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان جب کپڑے بھی چینج کرتا ہے تو اس موقع پر بھی یہ دعا میں سکھائی گئی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن آپ یقین کر لیجئے کہ ان چیزوں کا اہتمام اگر ہماری زندگی میں نہ ہو، ہماری بہت ساری زندگی کے اندر پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. بہت ساری ایسی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ انسان کے جوتے گھس جاتے ہیں. یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں بھاگ رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سیب ہو گیا، شیطان چمٹ گئے، ایسا ہو گیا. بھائی کچھ میں آپ کو کہوں کہ اس کا اگر پیچھے دیکھا جائے تو بنیادی سبب ہماری اپنی زندگی کے اندر کوتاہیاں ہو، ہماری اپنی زندگی کی کوتاہیاں ہو. تو بسم اللہ کا اہتمام، اسی طرح اعوذ باللہ کا اہتمام، یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں. بہرحال صراط مستقیم جو اصل بات چل رہی تھی کہ صراط مستقیم کو پانے کے لیے 3 طریقے تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ سے ذکر کیے. ایک طریقہ دعا، دوسرا اتباع، اور تیسرا اجتناب. اور ایک اور طریقہ جو ذکر کیا شیطان سے بچنا وہ سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی اور چلتے رہنے کی اور چلتے چلتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. حسن خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر نصیب فرمائے. ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ایمان کی توفیق دے، صراط مستقیم کی توفیق دے، صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رکھے. اور تمام وہ ڈاکو اور راہزن جو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے آتے ہیں اور کوشش کر کے انسان کو برگشتہ کرتے ہیں، اللہ ایسے تمام ڈاکوؤں سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.